رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پچھلی تو جو ہم نے درس تھے اس میں ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں اور خاص طور پہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے سورہ یوسف میں۔ تو اس کی ضمن میں یہ بات تھی کہ بنی اسرائیل ہیں کون، یہودی ہیں کون، اور ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے، آئے کہاں سے تھے، کہاں رہتے تھے، کس طرح کی یہ قوم تھی۔ کہ بنی اسرائیل جو ہے اس کے اللہ رب العزت نے 28 سپاروں کے اندر مختلف جگہوں پہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف کہانیاں مختلف طریقوں سے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر آیا، کہ کسی کے ساتھ ذکر آیا، تو بنی اسرائیل کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ اور ہم خاص طور پہ پڑھ بھی سورہ یوسف رہے تھے، اور سورہ یوسف جو ہے وہ ہے بھی یعقوب علیہ السلام کے بچے ہیں ان کے بارے میں، تو بنی اسرائیل کی ابتدائی وہاں سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم بنی اسرائیل کی پوری ایک تاریخ کا، یعنی بہت تفصیل سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنی پڑھ لیں کہ کم از کم ہمیں بنی اسرائیل کا اندازہ ہو جائے۔ اور پھر کیونکہ بیت المقدس جو ہے نا، یہ یہودیوں کے ساتھ، اور یہودی اور بیت المقدس، بنی اسرائیل اور بیت المقدس، بنی اسرائیل کے انبیاء اور بیت المقدس، یہ بہت جڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو اس کے ساتھ ضمن میں اس کا بھی سارا تذکرہ آ جائے گا۔ تو بیت المقدس کی جہاں تک بات ہے نا کہ بیت المقدس کس نے بنائی، سب سے پہلے وہ جگہ بنی کیسے، اور پہلا بانی کون تھا اس کا، اس بارے میں ہم لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے بیت اللہ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کس نے بنایا، کسی سے بھی آپ پوچھیں فوراً کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے بخاری شریف کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای مسجد فی الارض بنی اولا، سب سے پہلے زمین کے اوپر کون سی مسجد بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، سب سے پہلے مسجد الحرام بنائی گئی۔ ثم ایو، یا رسول اللہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسجد الاقصی، مسجد اقصی بنائی گئی۔ تو پھر نے پوچھا یا رسول اللہ کم کان بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا مسجد اقصی اور مسجد حرام بننے میں، تو آپ نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال کا وقفہ تھا سر۔ 40 سال کے وقفے سے پہلے مسجد حرام بنی، پھر 40 سال بعد مسجد اقصی بن گئی۔ تو اس سے اتنا تو ہمیں پہلے پتہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بیت اللہ کی جو پہلی تعمیر تھی وہ آدم علیہ السلام نے کی گئی، اور جب آدم علیہ السلام نے کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسجد اقصی کی پہلی تعمیر بھی یا تو آدم علیہ السلام نے خود کی ہوگی یا ان کی اولاد میں سے کسی نے کی ہوگی قریب قریب کی۔ بعد میں پھر اس کی تعمیر نو ہوتی رہی، جو اس کی تعمیر نو ہوتی رہی یا تجدید ہوتی رہی اس کے اندر، تو ہم اس تجدید اور تعمیر نو میں پھر کبھی مسجد اقصی، بیت المقدس، سلیمان علیہ، یہودی عام طور پہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، جس کے بعد وہ کہتے ہیں نا ہیکل سلیمانی، اکثر وہ یہ تذکرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے بیت المقدس کی تعمیر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، اور اس لیے بعد میں تم لوگوں نے اس کو گرا گرو کے ساری اس کے اوپر مسجد اقصی بنا دی، اور یہ بنا دیا اور وہ بنا دیا، تو ہم اس کو ختم کر کے دوبارہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ تو اول تو یہ بات ویسے بھی غلط ہے کہ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے نہیں بنائی، سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے قریب قریب کے زمانے میں مسجد اقصی بنائی گئی۔ بہرحال پھر جو یہودیوں کی ابتدا ہے وہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے فضیلت والے ہیں، لیکن 5 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اولو العزم بڑے پیغمبر شمار کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ایک نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کو اس لیے ایک اولو العزم پیغمبر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یعنی آدم علیہ السلام کے بعد ایک دفعہ انسانیت ساری کی ساری ختم ہو گئی تھی۔ جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا تو کوئی بچا نہیں تھا، صرف وہی لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو اس لیے ان کی ایک فضیلت تھی، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد پھر دوبارہ ایک نئی نشأت ثانیہ ہوئی دنیا کے اندر، تو ایک وہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ایک ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، ان کو اولو العزم پیغمبروں میں شمار کیا گیا، وہ اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام جتنی بھی شریعت ہے نا ساری ان کے اوپر جمع ہو جاتی ہیں، سب جامع ہیں۔ یہودی بھی کہتے تھے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے نہیں ہمارے ہیں، مسلمان کہتے نہیں ہمارے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے بھی ہیں نا کہ ما کان ابراہیم و یہودی ولا نصرانی ہے، ابراہیم سورہ آل عمران میں، کہ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کیونکہ یہودی کہتے تھے یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے نصرانی تھے، تو ان کا نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما،
وہ سارے تم جتنے دین تم نے بنائے ہوئے ان سب سے ہٹ کے سب سے مائل عن الادیان تھے، اور ایک سچے پکے مسلمان پہ موحد تھے، توحید کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، وما کان من المشرکین، اور تم سب نے تو اپنے دینوں کے اندر اب شرک کو ڈال دیے، وہ تو شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر تھے، اور ان کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ہمارے آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اولو العزم، 5 اولو العزم پیغمبر تھے۔ تو جو بنی اسرائیل کی ابتدائیں اس کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا حضرت سارہ سے، ان کے چچا کی بیٹی تھی، چچا زاد بہن تھی، حضرت سارہ سے ان کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد پھر وہ اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی، اولاد نہیں ہو رہی تھی، عمر زیادہ ہو گئی۔ اور اس میں بیچ میں ایک بڑا قصہ بھی ہے کہ حضرت سارہ کو لے کے جب گزر رہے تھے عراق سے، تو عراق کا ایک بادشاہ تھا ظالم، اور وہ جب کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تھا تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کو اپنی قید میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے اس طرح ایک دوست ہے، یہی اپنی غلط جو اس کی روش تھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی، تو وہ لے کے چلے گئے۔ پہلے تو انہوں نے ایک بات یہ کہ حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہ کون ہے، تو اس بادشاہ کی ایک عادت یہ تھی کہ اگر اس کا بھائی ہونا ساتھ تو پھر وہ ایسی بھی حرکت کیا نہیں کرتا تھا، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ تو میری بہن ہے۔ وہ جو کچھ باتیں ہیں نا جو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کے طور پہ استعمال کی تھی، جیسے ایک یہ والا قصہ ہے، اور ایک قصہ جب ان سے ان کی قوم والوں نے کہا تھا کہ چلو چلتے، تو انہوں نے کہا نا سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وقت حالانکہ وہ بیمار تو نہیں تھے، لیکن ان کا مطلب تو میری روحانی بیماری مجھے موجود ہے، ظاہر ہے میرے ایمان کمزور ہے، ایمان تم لوگ سارے شرک کر رہے ہو تو میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ تو اسی طرح یہاں پہ کیونکہ چچا صاحب بہن بھی تھی، اگرچہ شادی بھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میری بہن ہے۔ پھر بھی وہ بادشاہ پکڑ کے لے گیا۔ پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے جیسی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی جب، تو اللہ کی طرف سے اس کا ہاتھ چھل ہو گیا۔ اس نے پھر دوبارہ کوشش کی، پھر دوبارہ ہاتھ چھل ہو گیا۔ تیسری دفعہ پھر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، پھر دوبارہ ہاتھ چھل ہو گیا اس کا۔ تو اس نے اپنے خادموں کو، یہ تو میرے پاس کیا جن لے کر آ گئے، کیا شیطان لے کر آ گئے، یہ تو کوئی اور چیز ہے، کوئی انسان تو نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کے اس نے ان کو واپس کر دیا، اور واپس بھی پھر ایسے نہیں کیا بلکہ ساتھ تحفے تحائف بھی دیے، اور کہتے ہیں کہ حضرت حاجر علیہ السلام کو اس نے وہاں پہ بطور تحفہ حضرت سارہ کو دیا تھا، حضرت حاجر علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد وہاں سے چلے گئے فلسطین کی طرف۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی ان کی اصل جگہ فلسطین تھی، مکہ مدینہ ان کا اصل کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن وہ چونکہ جب بعد میں اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے، پہلے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کیونکہ وہ حضرت سارہ جب ان کو نا امیدی ہوگی کہ اب اولاد تو بظاہر نہیں ہوگی، تو انہوں نے حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ نام نہیں، نام اصل حاجر ہے، ہم اس کو غلط نام لیتے ہیں، ہم حاجرہ کہتے ہیں، نام اصل میں حاجر ہے۔ تو حضرت حاجر علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کو ان سے نکاح کرا دیا، تو بعض روایات سے ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کو اللہ رب العزت نے اولاد دی، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اس وقت ان کی عمر 86 برس تھی، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی تھی، اور اس کے 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں 3 سال بھی آتا ہے۔ تو پھر وہاں سے وہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور ان کو بیابان وادی میں چھوڑ کے آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین سے گئے تھے مکہ، اور وہاں پہ اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو حاجر کو وہاں پہ چھوڑا تھا۔ اب یہ حالانکہ جو فلسطین اور اس کا فاصلہ ہے وہ تقریباً کافی زیادہ نہیں، یہ سعودی عرب ہے اور یہاں پہ یہ فلسطین ہے اوپر، جس کو آپ اسرائیل لکھا ہوا ہے، جس کے نقشے کے اندر اسرائیلی لکھا ہوتا ہے، فلسطین لکھتے نہیں ہیں وہ۔ تو انبیاء کی جو زیادہ سرزمین رہی بھی ہے نا، وہ یہی حصہ رہا ہے زیادہ، یعنی اب مصر سے لے کے مصر، سعودیہ، یہ بلاد شام، اور یہ زیادہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے۔ باقی جگہوں پہ انبیاء علیہ السلام کے قصے زیادہ معروف و مشہور نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین آ گئے، تو فلسطین سے مکہ آ گئے، لیکن مکہ میں ان کا قیام نہیں رہا۔ مکہ میں وہ وقتی طور پہ آئے اور بیٹے کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا اور چلے گئے واپس۔ ایک دفعہ اس وقت آئے، پھر وہ سارا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو بھی قصہ پیش آیا، پھر اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ آئے تھے ملنے کے لیے ان سے۔ جب ملنے کے لیے آئے تو ان سے پوچھا تھا کہ بھائی وہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، اسماعیل کہاں ہیں، شادی ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لو۔ ایک دفعہ اس سے پہلے بھی ملنے کے لیے آئے تھے جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اس وقت تقریباً عمر تھوڑی کم تھی، 7-8 سال کے قریب اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھی۔
تو پھر آتے جاتے رہتے تھے، لیکن مکہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی جگہ نہیں تھی، کبھی وہاں رہے نہیں ہیں وہ. پھر ان کا اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرما دیے، وہ حضرت سارہ کے وطن سے تھے. تو حضرت سارہ کو خوشخبری ملی تھی. قرآن کے اندر سورہ ذاریات کے اندر 27ویں سپارے کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، 26ویں سپارے کے آخر میں بھی اس کا ذکر ہے، اور 14ویں سپارے میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آ رہا تھا تو اس وقت فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور آپ نے ان کو بتایا تھا کہ ہم فلانی قوم کے اوپر عذاب، کیونکہ پہلے ایک وقت کے اندر ایک سے زیادہ نبی ہوا کرتے تھے، یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی. تو لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، لیکن علاقے مختلف تھے. لوط علیہ السلام کا اپنا علاقہ تھا. تو جب عذاب کے لیے فرشتے آئے تھے تو اس وقت انہوں نے حضرت سارہ کو خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیں گے. تو اس میں آتے فسقت وجہ، انہوں نے حیرت کے مارے اپنے منہ کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور کہا کہ انی عجوز عقیم، میں تو ایک بانج اور بوڑھی عورت ہوں، میری اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا تعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ اللہ کے حکم سے، آپ تو اہل بیت ہیں، گھر اللہ کے نیک لوگوں کے گھر والے ہیں، تو آپ اللہ کے حکم سے کیسے تعجب میں پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ چاہے گا تو اللہ کیا نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت نے اولاد ان کو عطا فرما دی، اور ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی، یعنی بیٹے کی بھی بشارت دی اور پوتے کی بھی بشارت دی. یعقوب علیہ السلام یعنی پھر وہ اسحاق علیہ السلام، اور پھر آگے جو اسحاق علیہ السلام سے آگے جو نسل چلی پھر بنی اسرائیل اس طرف سے چلی. بنی اسماعیل سے نہیں چلی، بلکہ جو بنی اسرائیل ہے وہ یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے. اور بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہنے کی وجہ بھی ایک یہ کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسرائیل کا مطلب ہے اسرا، عبرانی زبان میں کہتے ہیں عبد کو، بندے کو، اور این عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں. تو اصل میں یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یعنی عبداللہ. تو ان کی اولاد کو آگے کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کی جو ولادت تھی اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یعنی جو مجمع جہاں پہ دجلہ اور فرات ملتے ہیں وہاں پہ ایک مقام تو اس کو کہتے ہیں مقام اور نام تو اس جگہ کا. بعض روایات میں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی جگہ پیدا ہوئے تھے. وہ علاقہ بظاہر معلوم ایسے ہوتا ہے کہ یہ عراق کے اندر یہاں پہ جس جگہ پہ یہ دریا ملتے ہیں آپس میں، دجلہ اور فرات، تو یہ فرات ترکی کی طرف سے آتا ہے اور دجلہ جو ہے یہ شام سے عراق میں آ جاتا ہے، اور یہ آ کے پھر عراق کے اندر دونوں ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کے آگے جو دبئی اور اس کا سمندر ہے اس میں جا کے دونوں گرتے ہیں. تو یہ جو مقام ہے اس کا یہ مقام اور ہے. تو بظاہر یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. یعقوب علیہ السلام پیدا یہاں پر ہوئے. پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین میں ہی تھے اپنے باقی بچوں کے ساتھ. پھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 12 بیٹے دیے تھے. اب وہ جو 12 بیٹے اور ان کی اولادیں ہیں وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل ہیں. وہ آگے بنی اسرائیل یہاں یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں. اس لیے آج بھی یہودی جو ہے نا، جب ان کی آپ کبھی کوئی مجلس کو بھی دیکھنے کا موقع ملے کہیں پہ ویڈیوز میں دیکھ لیں تو اس میں وہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اسرائیل کے 12 بیٹوں کی اولادوں، یعنی وہ خطاب اپنے آپ کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 12 بیٹوں کی اولادوں. تو بنی اسرائیل وہاں سے آگے شروع ہوئی. اب پھر یعقوب علیہ السلام، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو پھر بھائیوں نے مجھے بھی پورا سارا قصہ پڑھی ہے سورت کے اندر، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. وہ پھر کنعان جو تھا نا، کنعان کا علاقہ اصل میں کہاں چلا گیا، یہ سمجھے کہ جو یہ اسرائیل کا علاقہ ہے، یعنی جو فلسطین ہے، فلسطین اور اس سے اوپر جو لبنان ہے، یہ جو پتلی سی پٹی ہے، یہ لبنان اور جو فلسطین کے علاقے یہ پورا کنعان تھا. اس پورے کا نام کنعان تھا. تو یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہا کرتے تھے، کنعانی تھے یہ، اور ان کے بیٹے سارے کنعان میں. یہاں سے یہ لوگ پھر مصر چلے گئے. جب یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے اور مصر میں پھر وہ بادشاہ بن گئے تو انہوں نے اپنے سارے خاندان کو وہاں بلا لیا. تو اصل میں فلسطین کے رہنے والے تھے لیکن مصر شفٹ ہو گئے تھے. پھر مصر میں جب رہنا شروع کیا تو شروع میں تو لوگ یوسف علیہ السلام کے بہت دل دادہ تھے ان کی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے احسانات تھے ان لوگوں کے اوپر، ان کو قید سے بچایا وغیرہ. پھر آہستہ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ احسانات تو بھول جاتے ہیں. تو یہی ہوا، وہ آہستہ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. پھر باتیں مشہور اور شروع کی، بھئی یہ لوگ مصری تو نہیں، یہ تو باہر سے آئے ہوئے، مصر کے اصل تو نہیں یہ لوگ، تو تم نے کیوں ان کو حکومت دے دی، بادشاہت دے دی اور ان کو اعلیٰ عہدے دینا شروع کر دیے. تو پھر وہاں پہ جو، کیونکہ فرعون جو لقب ہے نا، سب میں فرعون نام نہیں ہے کسی کا، فرعون ایک ٹائٹل ہے، ایک لقب ہے. جیسے
کیسر جو تھے وہ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، یہ سیزر کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جو فارس کا بادشاہ تھا اس کو کسرا کہا جاتا، تو فرعون بھی ایک لقب تھا جو مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا. تو اس وقت بھی وہاں پہ فرعون تھا جو عزیز مصر تھا، مصر کا بادشاہ تھا، وہ فرعون ہی تھا، لیکن وہ لقب تھا اس کا فرعون. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر جو فرعون وہاں کے آتے گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو، اب ظاہر ہے بنی اسرائیل اب ان کی وہ جو ایک احسان کا جذبہ تھا، احسان کا احساس تھا، وہ سارا ختم ہوتا گیا. تو آہستہ آہستہ وہ پھر فرعونیوں کی زیر زیر اثر آنا شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کو خادم بنانا شروع کر دیا، اور ان کے ساتھ ایک اچنبھے اور الگ مخلوق کا وہ معاملہ ہونا شروع ہو گیا. اب اس وقت ابھی تک لیکن بنی اسرائیل سارے موحد تھے، پکے توحید پرست تھے، نیک لوگ تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو طرح طرح سے آزمایا بھی تھا. ان کے اوپر پھر آزمائشیں بہت آنا شروع ہو گئی. مثلاً سب سے بڑی آزمائش ان کے اوپر یہاں سے شروع ہوئی کہ جب فرعون نے وہ خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کی سلطنت اس کے ہاتھوں جا رہی ہے، تو اس نے اپنے جتنے بھی وہ تھے جو خواب کی تعبیر بتانے والے، تو ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو اس پہ کسی نے اس کو تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں سے ایک گھر میں بچہ پیدا ہوگا اور تمہاری یہ سلطنت اس کے ہاتھوں چلی جائے گی. تو اس کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے نا سب کو قتل کرنا شروع کر دو اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دو. تو اس نے یہی شروع کر دیا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. پھر انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر سارے بچوں کو ہم قتل. ابھی بنی اسرائیل کے اوپر آزمائش تھی، بنی اسرائیل پکے سچے واحد اور مسلمان تھے، یعنی یہ اللہ کو ایک ماننے والے لوگ تھے. پھر بنی اسرائیل کو ان کا نہیں 1 سال قتل کریں گے، 1 سال قتل نہیں کریں گے. پھر اسی طرح چلتا رہا. پھر ان کی اپنا جس طرح ایجنسیاں ہوتی ہیں، اس کی اپنی ایجنسی تھی فرعون کی، جو پھرتی تھی اور تلاش کرتی تھی کہیں کوئی بچہ پیدا نہ ہو جائے. اللہ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا بھی کیا، اور پیدا بھی اسی سال میں کیا جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے. لیکن ان کی والدہ نے چھپایا، اور چھپانے کی وجہ سے گھر میں رکھا اور کسی کو خبر نہیں ہوئی. جب وہ کچھ مہینے کے ہو گئے تو تھوڑے سے بڑے ہو گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر الہام کیا کہ اب اس کو چھپانا تو مشکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو صندوق بناؤ، صندوق کے اندر ڈال دو اور پانی میں بہا دو. تو انہوں نے بہا دیا. پھر فرعون کے گھر میں گئے، بڑے ہوئے. وہ سارا ایک قصہ موسیٰ علیہ السلام کا الگ قصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد پھر ان کا ایک معروف قصہ ہے کہ وہ ہوا یہ کہ باہر نکلے تو ایک بنی اسرائیلی ایک مصری کے ساتھ لڑ رہا. تو جو بنی اسرائیل کا تھا بندہ، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگے. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے تھے کیونکہ شاہی خاندان میں پلے بڑے تھے نا، شاہی گھر میں. تو اس وجہ سے انہوں نے اب وہ ظاہر ان کے ایک وہ بھی تھا، اعزاز بھی تھا، لوگ بات بھی سنتے تھے کہ فرعون کے گھر کا بچہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دونوں کے اندر لڑائی دیکھی تو انہوں نے جو مصری تو اس کو مکہ مارا. اب نبی کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک عام انسان کی نسبت نبی کی طاقت بہت زیادہ ہے. وہ آیت میں سورہ قصص میں آتا ہے فَوَكَذَبَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. تو موسیٰ علیہ السلام تو مکہ مارا تھا، کوئی مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ ایسا لگا کہ وہ بندہ ہی مر گیا ان کے مکے سے. تو ایک دن گزرا، وہ بات پھیل گئی جی وہ مصری کو کسی نے مارا ہے، ایک مصری قتل ہو گیا. کس نے قتل کیا؟ قاتل ڈھونڈو. اب قاتل کا کسی کو پتہ نہیں تھا. اگلے دن پھر موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو پھر دیکھا کہ وہی اسرائیلی جو ہے بنی اسرائیلی وہ کسی کے ساتھ پھر لڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب اس نے پھر کہا کہ موسیٰ میری مدد کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھائی تو عجیب غریب انک رجل وقح، تم بہت ہی کوئی عجیب و غریب قسم کے آدمی ہو. کل بھی تم لڑ رہے تھے، تمہاری وجہ سے ایک مسئلہ ہوا، آج پھر تم لڑ رہے ہو. اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی ڈانٹا، اور پھر اسی کی مدد کرنے کے لیے جب بنی اسرائیل اس کے مصری کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو وہ سمجھا کہ شاید مجھے مار رہے ہیں. اس نے آگے سے اس کے سامنے کہہ دیا کہ اچھا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، کیا تم یہ چاہتے کہ مجھے بھی آج قتل کر دو جیسے کل تم نے اس بندے کو قتل کیا تھا. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا رات فاش کر دیا. وہ بات پھر پھیل گئی، اور پھر فرعون نے ایک بندہ فرعون کے دربار سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ بھئی وہ تمہیں قتل کر دیں گے، تم چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین چلے گئے. مدین کا جو علاقہ ہے نا، وہ کہتے ہیں، ویسے میں نے مدین کے بارے میں نا ایک تو تحقیقی بات زیادہ یہی صحیح سمجھ میں آتی کہ جو سعودی عرب کا یہ جو تبوک کے قریب یہ جو کنارہ ہے نا، جو کوئی پانی کے کنارے، یہ مدین کا علاقہ ہے. یہاں پہ شعیب علیہ السلام کا وہ شہر ہے. لیکن وہ ترکی کے اندر بھی ایک شہر ہم نے دیکھا تو اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ شعیب علیہ السلام کا شہر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہاں بکریاں چرائی تھی. لیکن تاریخی اعتبار سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو سعودی عرب کا بالکل بارڈر ہے نا پانی کی طرف کی، جو جدہ سے آگے سیدھی پٹی جاتی ہے امبو کی طرف، تو وہاں پہ وہ شعیب علیہ السلام کا شہر تھا. وہاں پہ گئے، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، نبوت ملی، واپس آئے.
اب بنی اسرائیل کی اصل سٹوری جو زیادہ مشہور اور ہمارے یہاں چلتی ہے نا، وہ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی ایک لاڈلی قسم کی قوم تھی. بالکل قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے ہیں اس کو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں سارے جہانوں کے اوپر فضیلت دی ہے. اور بنی اسرائیل اس امت سے پہلے سب سے لاڈلی امت، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے سب سے لاڈلی امت جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی. تو بنی اسرائیل کے اب اللہ کی اب آزمائشیں بھی آ رہی تھیں، اور اب نبی بھی آ چکے تھے، اور اب راستے بنا رہے تھے وہاں سے نکلنے کے. تو پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون کو چیلنج کیا کہ بھئی تم نے کیا آپ اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، تم تو خدا نہیں ہو. تو فرعون کو اگرچہ یہ ساری باتیں معلوم تھی، لیکن سب باتیں معلوم ہونے کے باوجود فرعون جو تھا نا، وہ اپنا ایک پروٹوکول چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو فرعون میں پروٹوکول نہیں چھوڑ سکتا تھا، حالانکہ وہ یہ بات تو جانتا تھا کہ میں رب نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، لیکن وہ اس پروٹوکول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اس کی وہ عجیب و غریب حرکتیں بھی کرتا تھا. کبھی اپنے وزیر کو کہتا تھا کہ بہت بڑا ٹاور بناؤ، یا حامان ابنِ لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، کہ حامان ایک بہت اونچا ٹاور بناؤ، میں اوپر چڑھ کے دیکھتا کہ موسیٰ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں. حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ موسیٰ سچ کہہ رہا ہے اور میں جھوٹا ہوں، لیکن اس کے باوجود نا وہ لوگوں کو چلانے کے لیے اور تاکہ میرا اپنا ٹیکہ ختم نہ ہو، تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا. اب لیکن اس کے بعد اب فرعون نے وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے ساتھ پھر سے سختی کرنا شروع کر دی بہت زیادہ، کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام اس طرف سے آگے تھے اور موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کر رہے تھے، اور فرعون ہر مقابلے میں ہارا جا رہا تھا. یعنی پہلا مقابلہ کیا تھا کہ پہلا مقابلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کے نکالا تو چمک رہا تھا، پھر انہوں نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. اب فرعون کے دربار میں جب یہ باتیں ہوئی تو سب فرعون تو گھبرا گئے اس سے. تو لوگوں نے کہا نہیں آپ ایسا کریں، جادوگروں کو بلائیں، کہ جادو کر رہا ہوگا تو آپ جادوگروں کو بلائیں اور پھر اس کا مقابلہ کرا کے دیکھ لیں. جادوگر بھی آ گئے، پھر بھی سارا موسیٰ علیہ السلام جیت گئے وہ مقابلہ بھی. تو فرعون پہ بیچارہ اس کی بنی نہیں، کوئی بات نہیں بن رہی تھی. تو آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس قتل کر دو، ختم کر دو. اب کچھ کر نہیں سک رہا کیونکہ ذلیل ہو جا رہا، ہر مارکے میں ہارے جا رہا تھا. آخری حربہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو ختم کرو، موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرو، قتل کر دو، ختم کرو، تاکہ نہ بچنا رہے گا، بانس نہ بجے گی بیوی. تو وہ ان کے پیچھے آ پڑا. اس وقت بنی اسرائیل نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ بھئی آپ آئے تھے تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں ہو رہی تھی، آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیفیں پہنچتی، تو آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہے. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دیں گے زمین کے اوپر. اور پھر آگے لے کے نکل پڑے. اب حالانکہ مزے کی بات یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جس راستے کے اوپر قوم کو لے کے جا رہے تھے، راستے میں کوئی دریا تھا نہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کو امتحان مطلوب تھا اور سارا ایک موجزہ دکھانا مطلوب تھا. اور راستہ غلط ہو گیا رات میں، اور راستہ بجائے سیدھا نکلتے مدین کا ایک راستہ جو تھا وہ خشکی سے جاتا تھا، ادھر سے جانے کے بجائے وہ غلطی سے دریا کے راستے پہ چلے گئے. یہ دریا بظاہر کس جگہ کے اوپر تھا؟ یہ بحر قلزم ہے، یہ ایجپٹ کے اندر ہی، مصر کے اندر. یہ مصر کا ایک حصہ یہ ہے یہ جو اسرائیل اس کے ساتھ فلسطین کے ساتھ لگتا ہے، اور ایک یہ دوسرا ٹکڑا، یہ بیچ کے ٹکڑے میں یہاں پہ جگہ تھی بحر قلزم، یہاں پہ فرعون غرق ہوا. اب خشکی کا راستہ حالانکہ اگر جانا تھا مدین تو یہاں سے جاتے، وہ یہاں سے غلطی سے رات کے اندھیرے میں ادھر آ گئے. اب جب یہاں پر آئے تو پھر وہی پھر سارا قصہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور وہ پانی سے بنی اسرائیل سارے گزر گئے. تقریباً روایات کے اندر آتا ہے کہ 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کے لوگ اس وقت ساتھ تھے. 6 لاکھ کے قریب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، فرعون ڈوب گیا، مر گیا. اچھا یہ فرعون کے بارے میں بھی نا جو روایات ہیں تاریخ کی، وہ زیادہ یہ بتاتی ہے کہ وہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا وہ اور تھا، اور وہ فرعون جو ڈوب کے مرا تھا وہ اور تھا. یعنی 2 الگ الگ فرعون تھے. ایک کا نام تھا رمسیس اور ایک کا نام تھا منقح. اس کو رمسیس ثانی بھی کہا کرتے تھے، منقح کو. تو تاریخ سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر ایک ہو 2 اس سے کوئی ہمارے عقیدے پہ فرق نہیں پڑتا. جو بھی تھا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرعون کا لفظ استعمال کیا تو ہم تو وہی استعمال، لیکن تاریخ سے ایسا معلوم ہوتا ہے. پھر اب بنی اسرائیل کے امتحانات شروع ہوئے. اب کیونکہ اب فرعون کے ہاتھ سے تو نکل گئے، اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واپس فلسطین لے کے جا رہے. اب وہ نا اب ان کے نخرے شروع ہو گئے، اور کیونکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل ایک بہت لمبا عرصہ غلامی کے اندر رہے تھے مسلسل. تو اس غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر نا بالکل اٹھان ہی ختم ہو گئی تھی. یعنی ایک ایسی قوم جو مسلسل غلام رہے تو ان کو آپ کو آزاد کرانے کی، آزادی کی حرکت ڈالنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ روایات کو توڑیں گے کیسے. ہم نے تو پہلے کبھی ایسا کیا ہی نہیں ہے، پہلے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کو توڑنا بڑا مشکل تھا. تو بنی اسرائیل بھی مسلسل اسی میں تھے کہ ہم فرعون کے خلاف کھڑے کیسے ہوں، ہم نکلیں کیسے، ہم چلیں کیسے، کیسے ہمت کریں. تو بڑا مشکل تھا. لیکن جب وہ نکل گئے وہاں سے، اب انہوں نے سب سے پہلے کہا موسیٰ پانی کا بندوبست کرو. اب یہ تو سارا صحرا ہے،
یہ جو ہے نا یہ جو بیچ کی جگہ ساری یہ سارا صحرائے سینہ ہے، اور یہ جو وادی ہے کوہ طور بھی اسی جگہ کے اوپر ہے، یہاں پہ نیچے یہاں پہ کوہ طور ہے. میرا دل تھا آپ لوگوں کو تصویریں بھی دکھاتا کافی ساری جگہوں کی، لیکن وہ سافٹ کاپی اس کی مل نہیں رہی تھی. ہارڈ کاپی میں تو میرے پاس پڑی ہوئی تھی تصویریں، سافٹ کاپی میں مل نہیں رہی تھی. ابھی پھر چلا کوشش کروں گا کل، میں نے جگہ سے کتاب منگوائی ہے، اللہ کرے وہ آ جائے. تو اس جگہ پہ یہ جگہ سخت گرم، گرمی بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ، صحرا چشمے کی کوئی صورت نہیں تھی یہاں پہ. تو یہاں پہ آپ ہم نے کری چشمہ پانی. تو پھر قرآن میں آتے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کبھی انہیں آسام مارا اور پھر 12 چشمے نکلے. 12 بیٹوں کی اولادیں تھی نا بنی اسرائیل، 12 قبیلے تھے، تو 12 چشمے نکلے اور ہر قوم کا اپنا چشمہ تھا، وہاں سے پانی پیا کرتے تھے. اب جب پانی کا مسئلہ حل ہو گیا تو انہوں نے کہا موسیٰ پانی سے تو گزار نہیں ہو، کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو پھر من و سلوہ اترا. من و سلوہ اصل میں من جو تھا نا وہ ایک ہوتا یہ تھا، جب صبح اٹھتے تو جیسے شبنم اترتی نا آسمان سے، اس طرح کی چیزیں پڑی ہوتی تھی، سفید سفید میٹھی سی، اس کا ذائقہ میٹھا تھا، یہ من تھا. اور سلوہ ایک بٹیر کی طرح کا پرندہ، غول اور اس کے پورے آیا کرتے تھے، اور یہ آرام سے جاتے اس کو پکڑتے تھے، بھاگتا بھی کہیں نہیں تھا وہ. تو من و سلوہ کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب من و سلوہ بھی مل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سارے سلسلے ان کے چلنا شروع ہو گئے. اب احکامات آنا شروع ہو گئے اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن یہ سب میں ان کا نا یہودیوں کا شروع سے ہی نا ایک فطری طور پہ بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہ ایک تو ٹکراؤ بہت پیدا کرتے ہیں، اور دوسرا سازشی طبیعت رہی ہے، ہمیشہ سازشی طبیعت. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ من و سلوہ کھا کے تو ہم تھک گئے، گوشت بھی بہت کھا لیا، میٹھا بھی بہت کھا لیا، اب ہمیں کوئی سبزی بھی کھانی، کوئی سبزی ہمیں چاہیے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عمدہ چیزیں دے رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہو تم، میٹھا بھی کھا رہے ہو ساتھ، اس کو چھوڑ کے تم کہہ سبزیاں کھا رہے، تو سبزی تو کسی بھی جگہ سے مل جائے گی تمہیں. تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے سبزی کھانی ہے تو ٹھیک ہے، کسی کا وہ سامنے علاقہ ہے، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے سبزیاں تمہیں آرام سے مل جائیں گی. لیکن طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ تم جاتے ہوئے کہو گے حتتن 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 نغفر لکم خطایا. تم یہ کہہ رہے کہ حتتن کا مطلب ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم قصوروار ہیں، ہم خطا کار، اللہ تعالیٰ کو عاجزی تو بہت پسند ہے، تو تم یہ کر کے جانا. انہوں نے کیا کیا کہ یہ بجائے حتتن حتتن کہہ کے اندر جاتے، انہوں نے بجائے جھک کے جانے کے سینہ تان کے، بعض ذرات تفسیر اس کی اس طرح کی ہے کہ سینہ تان کی یوں کر کے جانا شروع کر دیا، اور بعض تفسیر کی کہ یوں گھسٹ کے جانا شروع کر دیا سورین کے بدلے. اور بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں حتتن حتتن، انہوں نے جا کے وہاں پہ اعلان کرنا شروع کر دیا حنتتن 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 حنتتن، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے. تو اس طرح کی گڑبڑیں انہوں نے کرنا شروع. پھر ایک بڑا قصہ ان کے ساتھ آیا، وہ ایک بندہ مر گیا ان کا، کہ قتل کس نے کیا، قاتل کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا. تو اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی نازل کی کہ قوم میں آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، ظاہر ہے قبیلے آپس میں لڑ پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کر کے اس کا جو گوشت ہے وہ جا کے قاتل کے جسم کے اوپر ملے. تو وہ ادھر سے قاتل خود مقتول کے جسم پہ ملے، تو مقتول خود بتایا کہ مجھے کس نے قتل کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا ہے گائے ذبح کری، کیسے عجیب و غریب قسم کی بات، ہم تو مذاق کر رہے ہو ہم سے کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم بتا رہے، وہ آگے اس کا مذاق اڑا. انہوں نے کہا اچھا کس طرح کی گائے ذبح کریں، گائے تو بتاؤ کیسی ہو. حالانکہ وہ صرف ایک گائے ذبح کرنے کا اللہ نے کہا تھا، کوئی بھی گائے ذبح کر دے تو کام ہو جانا تھا. نہیں، وہ کس طرح کی گائے ہو. تو اللہ نے کہا کہ وہ ایسی گائے ہو جس نے کبھی ہل نہ چلایا ہو. اچھا وہ کس کلر کی گائے ہو، کس رنگ کی گائے ہو. اور گائے تو بڑی مشکل ہے، مل نہیں رہی. مطلب پھر وہ گائے ایسی ہو جس کا پیلا سا رنگ ہو، تو پھر وہ ناظرین دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہو. یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہی گائے کس طرح کی ہو. اب وہ شرط کے اوپر شرط کے اوپر شرط کے اوپر شرط، اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. کہتے ہیں بنی اسرائیل کی گائے نہ بناؤ اس کو. یہ کہاوت اس لیے کہ بنی اسرائیل جتنے سوال کرتے رہے اللہ کی طرف اتنی سختی آتی گئی. وہ سیدھی گائے ذبح کر دیتے، معاملہ حل ہو جاتا. تو کہیں کس کلر کی، کلر کی بھی خاص ایک خصوصیت آ گئی، کہ کس طرح کی ہو اس کی خصوصیت آ گئی. بڑی مشکل سے آخر میں جا کے گائے ذبح کی انہوں نے. اس طرح کی گائے ان کو مل گئی، اور جا کے پھر وہ مقتول کے جسم پہ ملی تو اس کا پتہ لگا. تیسری جو انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب حرکت کی، وہ یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب اللہ رب العزت نے بلایا کوہ طور کے اوپر کہ آؤ اور کتاب لے لو. کیونکہ پہلے نبی قرآن کا ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں، کہ قرآن کا نزول باقی کتابوں سے مختلف رہا ہے. قرآن تو تدریجاً آیا تھوڑا کر کے، اور باقی کتابیں جو ہیں وہ ساری ایک ساتھ مل جاتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پہ بلایا کہ آؤ اور کتاب لے لو. اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے گئے کہ بھائی تم سارے بنی اسرائیل کا خیال رکھنا.
تو اب جب کوئی طور پہ گئے تو وہاں اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اور آگے وہ سارا موسیٰ علیہ السلام قصہ کہیں نہ کہیں تفسیر میں آ جائے گا انشاءاللہ. پیچھے قوم نے گڑبڑ یہ کی، یہ سامری ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر، بنی اسرائیل کا ہی تھا. اور تو اس نے جس وقت فرعون گھر کو رہا تھا نا، تو اس نے دیکھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام جہاں جہاں پاؤں ان کا لگتا، ان کے جانور کا پاؤں لگتا تھا سواری کا، تو وہاں پہ گھاس اگتی تھی. تو اس کو پتہ لگا کہ یار جس جگہ یہ پاؤں رکھتا ہے اس مٹی کے اندر زندگی آ رہی ہے. تو اس نے وہاں سے مٹی جمع کر لی اپنے پاس. سورہ طٰہٰ کے اندر یہ قصہ ہے. تو وہ مٹی ساتھ لے آیا اپنے، اور اس نے سارے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ بھائی تم سب کے پاس سونا پڑا ہوا ہے جو تم فرعون کے خاندان والوں سے لے کر آئے تھے، کچھ امانت پڑا ہوا تھا، کچھ پڑا ہوا تھا، تو ساتھ نکلتے ہوئے ساتھ ہی رہے تھے، وہ واپس نہیں کیا. تو وہ سونا سارا لے کر آؤ. سونا منگوایا، سونے کو پگھلا کے اس نے ایک بچڑا بنا دیا، اور بچڑا بنانے کے بعد پھر اس کے اوپر وہ مٹی ڈال دی. اور جو مٹی ڈالی تو اس بچڑے نے بھاما کرنا شروع کر دی، اور اس سے کہنا شروع کر دی کہ ہاذا الہکم و الہ موسیٰ. موسیٰ تو ادھر چلے گئے، ان کا رب اور تمہارا رب تو یہ ہے، یہ جو بچڑا ہے. اچھا یہاں سے نا ویسے مفسرین نے ایک نقطہ بھی یہ کہتے ہیں اکثر بت پرست قوموں کے اندر نا ایک مشترکہ چیز ہے کہ وہ بکری اور بچڑے کی، یہ بچڑا یا بکری ان چیزوں کی پوجا بہت کرتے ہیں. جتنی بت پرست قوم ہے ان کی جو ہیکل ہے، شکلیں وہ بناتے ہیں، وہ اس سے ملتی جلتی بناتے ہیں، مشترک چیزیں ان کی. تو وہاں پہ وہ بچڑے کو بنی اسرائیل نے ادھر سے گھوم کر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ آگ بگولا غصے سے آتے ساتھ سب سے پہلے ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا، ان کی گردن سے پکڑا. موسیٰ علیہ السلام غصے کی بھی تیز تھے. تو اس کے بعد انہوں نے وہ ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو پھر ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرا قصور نہیں، میں تو منع کرتا رہا ان کو، لیکن یہ بات نہیں مانی انہوں نے. تو ایک بڑا قصہ پھر ان کے ساتھ یہ تھا، دوبارہ وہ ایمان لے کر آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں بات نہیں مانیں گے، جب تک اللہ کو ہم دیکھ نہیں رہتے تب تک بات نہیں مانیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ انہوں نے سارے قوم کو کہاں لے کے جاؤ، کچھ کو لے کے گئے. ان کا اللہ تعالیٰ میں خود کہے کہ تم نے تورات پہ عمل کرنا ہے، پھر تورات کے اوپر عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. اب موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کے کوہ طور پہ گئے. کوہ طور پہ جب گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا اللہ آپ مجھ سے ہم کلامی کریں. تو اس وقت یہ لوگ بھی سن لیں، ان لوگوں کو بھی اتنا ادراک ہو جائے کہ آپ مجھ سے ہم کلامی کر رہے ہیں، ہم کلامی کا شرف مجھے مل رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک نہیں مان لیں گے. اور پھر جو اللہ کی طرف سے تجلی ان کے اوپر پڑی تو سارے مر گئے. 70 کے قریب لوگ ساتھ گئے تھے، 70 کے 70 مر گئے. تو اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ سارے لوگ قوم کے سردار لوگ تھے، میں ساتھ لے کر آئے تھے انہیں، آپ چاہیں تو آپ تو مجھے بھی مار سکتے ہیں، ان کو بھی مار سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو دوبارہ زندہ کر دیں. تو اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا. پھر بھی انہوں نے ایک اور گڑبڑ کر دی. وہ یہ گڑبڑ کی کہ جب واپس اپنے قوم کے پاس آئے تو قوم سے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے کہ تورات پہ عمل کرو، لیکن یہ کہا کہ جتنا کر سکتے اتنا کر لو، باقی چھوڑ دینا، جتنا کر سکتے اتنا کر لینا، باقی چھوڑ دینا. تو بنی اسرائیل کی نا مسلسل اس طرح کی نخرے اور غلط باتیں ان کی چلتی رہی. ابھی اس سے ان پہ اور بھی ہیں لیکن وقت کافی ہو گئے. تو ان شاء اللہ پھر کل اللہ رب العزت نے جب پھر اس سے آگے بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے آگے، پھر بنی اسرائیل بیت المقدس واپس کیسے گئے، وہاں ان کو جگہ کیسے ملی، کس کی قیادت میں وہاں پہ دوبارہ فتح، کیونکہ انہوں نے تو انکار کر دیا تھا ہم تو نہیں جاتے اندر. بلکہ قصہ میں آخر میں عرض کر ہی دیتا ہوں. آخر میں وہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی اب اللہ کا حکم آیا ہے، اور اب جا کے ہم نے فلسطین کے اوپر دوبارہ، کیونکہ اس وقت فلسطین کے اوپر عمالقہ نامی ایک قوم تھی، اس کا قبضہ ہو چکا تھا. عمالقہ وہاں پہ آ چکے تو ان کا قبضہ ہو گیا تھا. تو عمالقہ بڑے بڑے اور بہت طاقتور قسم کے لوگ تھے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اب حملہ کرنا فلسطین کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پہلے جاسوس بھیج کے چیک کرتے ہیں کس قسم کے لوگ ہیں جن سے لڑنا ہے. تو جو جاسوس بھیجے کہ وہ جاسوس واپس انہوں نے آ کے بتایا کہ بھائی جن سے تم مقابلہ کرو وہ تو اس قسم کے لوگ ہیں، اس سے تم لڑ نہیں سکتے. تو انہوں نے آگے سے کہنا شروع کر دیا یا موسیٰ لن ندخل ابدا ما داموا فیہا، جب تک یہ لوگ فلسطین میں، ہم فلسطین میں نہیں جاتے اندر. فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو، ہم تو ادھر ہی بیٹھے، ہم نہیں جاتے یہاں سے کہیں. تو انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیے، ہم نہیں جاتے بھائی، وہ بہت سخت قسم کے لوگ ہیں. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کہ اب یہ نہیں جا سکتے اندر، اب یہ فلسطین میں نہیں جا سکیں گے، بھٹکتے رہیں گے. تو اسی طرح صحرائے سینا ہے نا، یہاں پہ صحرائے سینا ہے بالکل یہ بیچ مصر کے نا، یہ اس سائٹ والے پہ. تو یہاں پہ وہ بھٹکتے رہے، سال تک یہیں پہ رہے، یہاں سے باہر نہیں نکل سکے وہ. اور اسی دوران پہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی یہاں پہ وادی تھی ہے نا، اس کا ذکر آتا ہے قرآن میں، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اللہ نے ان کے اوپر کوئی طور کو اتارا، پہاڑ کو اکھیڑا، اکھیڑ کے ان کو اوپر کر دیا. ایسی کیسے نہیں مانو گے تم.
اور جب پہاڑ اوپر آگ کا بھی پڑے گا ہمارے اوپر، اب آئے گا ہمارے اوپر، تو وہاں بالکل ہم ساری باتیں مانیں گے. یہ کہہ بھی جب اللہ نے پھر دوبارہ سے اوپر چڑھایا پھر دوبارہ نافرمان ہو گئے. تو حالانکہ اللہ کو پتہ ہے آگے مستقبل میں کیا ہونے والے ہیں، کہ اللہ رب العزت بھی لاڈ کرتے ہیں انسانوں کو، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ڈھیل دے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو آخر موسیٰ علیہ السلام جب تک وہاں تھے انہوں نے بہت تنگ کیا. اور یہ ایک قرآن کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ مجھے تم اتنا کیوں تنگ کر رہے ہو، ارے میں تمہیں جو بات کہتا ہوں تم اس کو الٹا کوئی نہ کوئی مطلب نکال لیتے ہو. پھر انہوں نے فلسطین میں موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے وہ نہیں جا سکے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی میں انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی اسی میں انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر حضرت یوشع علیہ السلام اور پھر آگے کہانی چلی اس کی، آگے کیسے وہ بنی اسرائیل آگے چلے، پھر کون سے نبی اس کی طرف آئے. میرے خیال میں کافی زیادہ ہو گیا 8 بجنے والے. کوئی سوال ہے اس کے حوالے سے پوچھنے والا؟ نہیں، اس قصے میں چھوٹی بڑی کے جو تفسیر ہے نا، تفسیر وہ تو ایک یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جس کا مطلب ہے کہ ان کی داڑھی تھی تبھی پکڑا گیا، داڑھی نہ ہوتی تو نہ پکڑا ہوتا. تو لیکن اگر دن پر ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی، بڑی داڑھی بھی پکڑ لیا اس سے، یہ پتہ لگا کہ نبیوں کی داڑھی ہوتی تھی. پھر بھی ایک الگ سوال یہ ہے، کیا ہم سے پہلے والے انبیاء کی شریعت کیا ہمارے لیے قابل اتباع ہے یا نہیں ہے؟ یا ہم سے پہلے نبی کی شریعت میں اگر کوئی بات موجود تھی کیا ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہو؟ پھر ایک الگ پھر بھی بحث وہ الگ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایسا حکم ہو کہ جس سے ہماری شریعت میں باقاعدہ طور پہ منع کیا گیا ہو، جیسے مثال کے طور پہ ان کو یہودیوں کو منع کیا تھا کہ اوڑ کے ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، اب ہمیں تو منع نہیں کیا گیا، ہمیں تو اس کی اجازت دی گئی ہے، تو وہ شریعت کا وہ حکم ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی ایسا حکم ہے جیسے داڑھی کی بات انہوں نے کی کہ پہلی بھی شریعت میں تھی، یہ پہلے بھی انبیاء ایسا کیا کرتے تھے اور قرآن و حدیث نے اس سے منع نہیں کیا، اگر اس کا حکم دیا ہو پھر تو اس میں تاکید بہت زیادہ آ جاتی ہے. اگر حکم نہیں دیا پھر بھی وہ قابل یعنی اس کی اتباع پر کی جا سکتی ہے، یعنی منع بھی نہیں کیا اس کو اور کرنے کو کہا بھی نہیں، تو کوئی اتباع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. پھر اس کی آگے آئے گا. ابھی طالوت جالوت کا زمانہ نہیں آیا، اس کے بعد زمانہ ان کا. طالوت جالوت کا زمانہ آیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، ان سے پہلے حضرت شمویل علیہ السلام، بس یہ قریبی ہے. تقریباً یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب کے پڑ پوتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پڑ پوتے بنتے ہیں، پڑ پوتے ہی ایسے ایک پیڑھی نیچے موسیٰ علیہ السلام. نہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے کے پڑ پوتے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں اور ان کے بھی بیٹے ہیں آگے. قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، اور قرآن میں آتا ہے نا ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہ، اور یہ قارون اصل میں یہ نا بنی اسرائیل کا تھا، لیکن یہ فرعون کے دربار میں ملازم تھا، یعنی ملازم اچھی اونچی پوسٹ پہ تھا، تو اس لیے وہاں سے اس نے بہت پیسہ جمع کر لیا تھا، وہ ساتھ گیا تھا. قارون تو بعد میں جا کے دھسا تھا. یہ تو مطلب اصل میں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ قارون کو جو کہا کہ بھی زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ تو اصل میں بعد کی بات ہے، پہلے ایمان کی بات آتی ہے نا. چلیں انشاءاللہ پھر باقی اللہ اچھا کرے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.